زندگی کے صبح و شام، زندگی تیری رضا کے مطابق سبھی دنیا و دین کے کام کرے، راضی رہے تو ہمیشہ سدا، صبح ہو کرے ہم یا شام کرے، زندگی کے صبح و شام۔ اللہ 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 اللہ، تو ہی مالک بحروں پر ہے، تو ہی خالق جن و بشر ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری محبت اور شوق کی وجہ سے دن اور رات تین بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زندگی کے صبح و شام، اس پروگرام میں آپ سنیں گے ان بزرگوں کی باتیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی رزق حلال کمانے میں گزاری۔ آج کا موضوع محنت کا سفر یعنی روزگار کی فکر۔ یہ روزگار کمانا کوئی دنیاوی بات نہیں، اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ہم رزق حلال کماتے ہیں تو یہ عبادت بن جاتا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھاپے میں روزگار کی فکر یہ وہ درد ہے جو ہر کمانے والے کے سینے میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روزگار کی فکر یہ ہم پر بوجھ ہے یا ذمہ داری، یا اس عمر میں بڑھاپے میں روزگار کی فکر اللہ کی طرف سے آزمائش۔ ان تمام سوالوں کا جواب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ان تجربے کار بزرگوں سے کہ جو آج بھی اپنی محنت اور اپنی لگن سے اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کماتے ہیں، اور اس زندگی کی دور میں وہ آج بھی دوڑ رہے ہیں، نہ کبھی تھکے ہیں، نہ کبھی ٹوٹے ہیں، نہ کسی سے شکوہ کیا ہے، بس وہ رزق حلال کما رہے ہیں۔ میں اپنے ان نوجوان اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ لازمی آپ ان بزرگوں کے تاثرات سنیے، ان کی محنت اور لگن کی داستانیں سنیے، تاکہ ہم بھی موٹیویٹ ہوں کہ ہمیں بھی اپنے گھروں سے نکل کر رزق حلال کمانا ہے۔ آئیے ہم آپ کو ان بزرگوں سے ملواتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کس طرح محنت کی اور رزق حلال کمایا اور اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرتے ہوئے ان کا پیٹ پلا۔ آئیے ہم آپ کو ان کی باتیں سناتے ہیں۔ فکر معاش بد بلا، ہول ماد جان گزار، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت میری ایک ایسے اسلام بھائی کی طرف نظر پڑی ہے جو ہمارے ایک بزرگ اسلامی بھائی ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے صبح و شام کس طرح محنت کر کے گزارے. آئیے ہم ان کے تاثرات سنتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ مزے میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سید عبید اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شفیق. ماشاء اللہ. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری 54 سال عمر ہے. 54 سال کی آپ کی عمر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ امان اللہ. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میرا تقریباً 55 سال ہے. 55 سال کی عمر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ شکر اللہ کا. کیا نام ہے آپ کا؟ ممتاز علی. ممتاز علی. ماشاء اللہ. کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری عمر 65 سال ہے. 65 سال ماشاء اللہ آپ کی عمر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا ہوں ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد لیاقت. لیاقت ہے. ماشاء اللہ. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 62 سال. 62 سال آپ کی عمر ہے. جی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد کیسر. کیسر بھائی کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری تقریباً 45 سال ہوگی. 45 سال آپ کی عمر ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کیا کرتا ہوں ابھی اس عمر میں اور کیا کروں؟ مقصد کرنے کا روزگار کے لیے بڑے تلاشی کیا، روزگار تو کوئی مل نہیں رہا ہے. ابھی پارسل وغیرہ کا کام ہم کرتا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے فاروق احمد. ماشاء اللہ. فاروق بھائی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 50 سے کچھ زیادہ ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کام تو تقریباً میرے پاس 16-17 ہیں. میں اس روڈ کا ڈرائیور ہوں. رات اور دن میں نے گاڑی چلائی ہے. اس کو رکھیے. آپ مائک پکڑیں. بزرگ مدنی چینل کے ناظرین غور سے دیکھیے. یہ میں اس کو اٹھانا، ارے باپ رے باپ، مجھ سے واقعی نہیں اٹھ رہا. یہ دیکھیں آپ، وزنی ہے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا فضل. یہ وزن آپ اٹھا رہے ہیں اور میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے اٹھانے کی کوشش کی. یہ کام آپ کب سے کر رہے ہیں؟ تقریباً 25 سال ہو گئے سر. مجھے 40-45 سال ہو گئے. میرے بچے ہیں ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے، ان کے لیے مجھے کام کرنا پڑتا ہے. 55 سال. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے. آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ الحمدللہ. حلال کھاؤ اور اچھا کھاؤ تو میرے خیال میں اس سے بہترین زندگی کوئی بھی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پارسل کا کام کرتا ہوں، تو آپ کو یہی کام سمجھ میں آیا؟ اس کے علاوہ کوئی کام آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ اس کے علاوہ کام تو میری ذہن میں بہت سارے ہیں، مگر کوئی ملے تو کروں نا. کوئی ملتا ہی نہیں ہے. گھر پہ بیٹھے رہنے سے تو بہتر ہے انسان ہاتھ پر چلاتے رہے، کچھ نہ کچھ ہوتے رہیں گے. کتنے گھنٹے محنت کرتے ہیں آپ؟ تقریباً 8 گھنٹے تو ہوگا. یہ وزن ہی اٹھاتے رہتے ہیں؟ کبھی زیادہ ہو جائے گا. صبح 7 بجے لگا کے رات کو 11 بجے بازار میں ہوتے ہیں. آپ کی اس وقت عمر کتنی ہے؟ ہو گئے تقریباً 58 سال ہو گئے. مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے گا کہ اس عمر میں، اس بزرگی کی عمر میں یہ وزن بھی اٹھا رہے ہیں. 25 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. عمر 58 سال کی ہے، لیکن چہرے پر رونق دیکھیں، ایک کانفیڈنس کا لیول دیکھیں، ایک توکل دیکھیں کہ اللہ کی ذات پہ ان کا توکل کیسا ہے. ایک کانفیڈنس کیسا کریٹ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے محنت کر رہا ہوں اور اس کے میں رزق حلال کما رہا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب انسان محنت کرتا ہے، جب بندہ محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے، اسپیشلی میں ان نوجوانوں کو ایڈریس کروں گا کہ جو محنت سے اکتاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس عمر میں یہ بزرگ اسلامی بھائی کتنا وزن اٹھاتے ہیں. لٹرلی یہ مجھ سے بورا نہیں اٹھ پا رہا، لیکن یہ وزن اٹھاتے ہیں. محنت سے جینا چلائیں، محنت کریں. اللہ نے محنت میں برکت رکھی ہے. نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی رزق حلال کمائیں گے. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. صبح سے نکلے ہوں کام کے لیے اور آپ کو روزی نہ ملی ہو، اس وقت آپ کی کیفیت، آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ شکر الحمدللہ. کھانا مل جاتا ہے، کھاتے ہیں پیٹ بھر کے، چاہے دال ہی کیوں نہ ملے. اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، سوچنے سے پہلے ملتا ہے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں سبزی منڈی میں ٹرک چلاتا ہوں. ٹرک چلاتے ہیں. جی ہاں. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ ٹرک جب چلاتے ہوں گے آپ کو نیند کی کیفیت آتی ہوگی، تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت گاڑی نہیں چلاتے. گاڑی نہیں چلاتے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے نیت کی کہ میں صبح سے نکلوں گا اپنی روزی کے لیے، اور رات گئے تک آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کو کوئی روزی نہیں ملی، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا جذبات ہوتے ہیں؟ شکوہ کس سے کریں گے؟ ہاں، شکوہ کس سے کریں گے؟ شکر کر دے، اسی پہ بھی اللہ خوش ہوئے گا. جب آپ شکر کرتے ہیں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ آج نہیں دیا کل دے دے گا.
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غور کیا کہ اگر بالفرض آپ محنت کے سفر میں ہیں اور کبھی کوئی روزی نہیں ملی، کبھی آپ کا وہ کام نہیں ہوا جو آپ چاہتے ہیں کہ میرا اس لیول کا کام ہو جائے، لیکن کبھی آپ کو روزی نہیں ملتی، کوئی بات نہیں، بزرگ اسلامی بھائی سے سنا آپ نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج نہیں ملی کوئی بات نہیں، لیکن مجھے کل مل جائے گی، اور یہی ہوپ، یہی توکل، یہی امید ہمیں رکھنی ہے کہ بالفرض دن کوئی ایسا کام نہیں ہوا تو کبھی بھی شکوہ زبان پر مت لائیے گا۔ اگر آپ کام نہیں کرتے تو آپ کو کیا نقصان ہے؟ آپ آرام سے بیٹھے ہیں، آپ کے تو بیٹے کام کر رہے ہیں، آپ کے تو اتنے کام ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی اس عمر میں؟ ہم جتنا آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ہاں جی داڑھی سفید ہو گئی ہے، مگر نہیں، ہم جتنا کام کریں گے اتنا طاقت آئے گی، ہمارا خاندان ہی دوسرا ہے۔ یہ کام آپ سواری کا کب سے کر رہے ہیں؟ میرے کو ہوگا 2-4 سال اس گاڑی کو چلاتے ہوئے سر۔ آپ یہ بتائیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ کی روزی وہ پوری نہیں ملتی ہوگی جو آپ چاہتے ہوں گے، تو اس وقت آپ کے کیا احساسات ہوتے ہیں؟ گھر بار کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اگر پورا حساب کتاب نہیں ہوتا تو بندہ شدید پریشان اور مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر اس صورت میں یہ حقیقت تو بات یہی ہے، اگر اللہ ہی پورا کرتا، اگر اللہ پہ یقین رکھا جائے، مرد اگر بیٹھ جائیں کام کاج نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے پھر وہ جو گھر میں لیڈیز وغیرہ جو بیٹھی ہوتی وہ بیچاری پریشان ہوں گے، چھوٹے بچے وہ پریشان ہوں گے، پھر ان کو دیکھتے ہوئے ہم مجبوری میں آپ پیٹ میں پتھر باندھ کے بھی جو نا شہر میں گلی گلی رولتے ہیں تاکہ محنت اور مزدوری کر کے رزق حلال کما کے اپنے بچوں کو کھلا سکیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں اور یہ سوچ کے نکلیں کہ میں کچھ آج زیادہ دیر کام کروں گا اور اپنی روزی زیادہ کماؤں گا، اور ایسا ہوا کہ آپ جلدی بھی آئے، وقت گزارا، لیکن آپ کو وہ روزی نہیں ملی، اس وقت آپ کا ذہن کیا بنا؟ نہیں، شکر ہے الحمدللہ، رات کو 2 بجے بچہ آتا ہے اور صبح کو ہم آتے ہیں، اتنی مل جاتی ہے، صبح شام کھا لیتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے کہ ہم بھوکے سوئے یا کہ اللہ نے ہمیں نہ دیا ہوا، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، احسان ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ صبح اپنے گھر سے نکلیں اس نیت کے ساتھ کہ میں صبح جلدی جاؤں گا اور میں تھوڑی محنت زیادہ کروں گا، اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ شام تک محنت کر رہے ہیں اور آپ کو روزی نہیں ملی، اس وقت آپ کے ذہنی خیالات کیا؟ اب گھر پہ بیٹھے کوئی ہمیں روٹی تو نہیں دیں گے نا، باہر نکلیں گے مزدوری کریں گے، پھر کوئی نہ کوئی چیز کا حاصل ہوں گے، کوئی نہ کچھ ملیں گے، اللہ کم دے اور زیادہ دے، شکر ہے مالک کا۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کتنا زبردست ان کا اعتقاد اور کتنا زبردست توکل ہے کہ اللہ نے انہیں بھوکا نہیں سلایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اپنے روزگار پہ جائیں، ہم اپنی محنت کے سفر میں جب اپنے روزگار پہ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو یہ ہمیں اعتقاد رکھنا چاہیے، یہ ہمیں یقین کامل رکھنا چاہیے کہ روزی دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، محنت ہمیں کرنی ہے، ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے دعا بھی کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کمانے کی گھر سے باہر نکلیں اور اللہ پر یقین کریں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے اس نیت سے اپنے کاروبار پہ جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں خوب برکت نصیب ہوگی۔ کیا طریقہ کار ہو کہ نوجوان کام میں لگ جائے، محنت کریں؟ کوئی بھی کام ہے مطلب کہ اس کو دل لگی سے کریں، زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کوئی بھی آپ کام کریں گے تو اس میں اللہ پاک بہتری کرے گا۔ فکر معاش بد بلا ہول ماد جان گزار لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ ایسے نوجوان جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان کو وہ روزی بظاہر نہیں ملتی، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، آپ ان نوجوانوں کے لیے کیا نصیحت کریں گے؟ یہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، صبح کی نماز با جماعت پڑھیں اور 5 وقت با جماعت نماز پڑھیں۔ دیکھو ایک تھوڑا سا خاکسار بننا چاہیے، آپ نے کپڑے پہنے اچھے اور اپنے آپ کو پتہ کس طرح فیل کرتے ہیں، مگر میں تو دل کرتا میں کبھی آتا ہوں تو دکان پہ جھاڑو بھی لگاتا ہوں، یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں، رات کو سوتا ہوں اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دینا، ہم دعا کرتے ہیں، اور بھی صبح نکلتے ہیں دعا کرتے اور اللہ کے رزق کے لیے نکل جاتے ہیں۔ چڑیا نہیں ہے چھوٹی چھوٹے گھونسلوں میں بیٹھی ہوتی ہے، وہ بھی صبح نکل جاتی ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانا پینا لے کے آ جاتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ کسی کو دے نہ، ہمت کرے، بس ہمت ضروری ہے۔
آپ ایسے وقت میں کیا کہیں گے جو گھر میں بیٹھے ہوتے کام نہیں کرتے؟ ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے کہ وہ نوجوان اسپیشلی جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ماں باپ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے؟ اللہ کے در پہ جھکیں گے تو ان کے لیے کیفیت پیدا ہوگی روزی روزگار کی، اور اللہ پاک ان کا ذریعہ بنائے گا. کیونکہ گھر میں بیٹھنے سے اچھے اللہ کے گھر میں بیٹھو گے تبھی جا کے اللہ پاک تمہارے لیے روزی کا ذریعہ بنے. ہمت بندہ تو مدد خدا. جب تک تم باہر نکل کے کوشش نہیں کرو گے، اپنے لیے کچھ کرو گے نہیں، تب تک ذریعہ نہیں بنے گا. کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ मुझे 40-45 साल हो गए. 40-45 سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں تو آدمی کو آرام کرنا چاہیے، کیا آپ آرام نہیں کرتے؟ نہیں، ابھی میرا پیچھے کمانے والا کوئی ایسا نہیں کہ جو میرا سہارا بن سکے کہ مجھے بولے بیٹھ جا میں کما رہا ہوں. ابھی چھوٹے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہوئے، ابھی مکینک ہی ہیں، مجھے کرنا پڑتا ہے سب. تو تھکن لگتی ہوگی، رات کو دیر سے سونا ملتا ہوگا، وہ کون سا جذبہ ہے جو آپ کو اس کام کرنے پہ ابھارتا ہے؟ وہ بیوی بچوں کا ہے، انہی کے لیے سب کرنا پڑتا ہے. باقی میں تو اکیلا کہیں بھی روٹی کھا لوں. آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ نوجوان جو گھروں میں بیٹھے ہوئے کام نہیں کرتے اور اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، ایسے نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں کام تو ماشاءاللہ اگر آپ کے بچے ہیں یا بھائی ہیں انہیں اچھی تربیت دو. کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں آرام کرنا چاہیے، کیا آپ اس بات کو نہیں مانتے؟ جی بالکل مانتے. اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ بالکل مانتے. بڑھاپا ہوتا ہے آرام کے لیے، مگر بعض مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مطلب آرام کو بھی چھوڑ کے مطلب محنت مزدوری میں لگے رہتے ہیں. جب جان میں جان ہے تو آرام کیوں کریں؟ اللہ پاک دے رہا ہے، ہم لے رہے ہیں اس مالک سے. یہ بھی عبادت ہے، بچوں کو حلال کما کے کھلانا یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی عبادت کر رہے ہیں کہ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، ساری دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں، گرمی ہو چھایا ہو سردی ہو، اس کے اندر بیٹھ کے بچوں کو لے جا کے رزق کے حلال کھلاتے ہیں نا. کبھی ایسا بھی ہے کہ مال نہیں بکتا ہے یا مال خراب نکل آتا ہے، آپ اس کو اچھا سمجھ کے بیچتے ہیں اور واقعی آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا ہے کہ برا ہے، اور آپ کا گاہک آپ کو کے بدتمیزی کرتا ہے، اس وقت آپ کے کیا احساسات ہوتے ہیں؟ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو با اخلاق ہو کے جواب دیا جائے کہ ہمارے کو ادب و آداب تو مثلا کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے اس میں ہے نا کہ ہم بھائی جب تک کیونکہ ہم اس سے بدتمیزی کریں گے، وہ بدتمیزی کر رہا ہے میں بدتمیزی کرنا شروع ہو گیا تو میرے جیسا اس میں میرے میں فرق تو رہا نہیں نا. بڑھاپا تو چلو اپنی جگہ پہ، موت برحق ہے. آج ہم کہیں کہ نہیں ہم 80 سال تک جئیں گے، 100 سال جئیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بیماریاں بھی ہے، تکلیف بھی ہے، مگر اس کے باوجود بھی دل کرتا ہے کہ کام کرتے رہے. بڑھاپے میں تو مطلب کہ ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں نا. ہمارے بزرگ بھی مطلب کرتے رہیں، عبادت بھی کرتے رہیں اور کام بھی کرتے رہیں، رزق حلال کے لیے نکلتے رہیں. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. آپ اس عمر میں کام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کا جذبہ کیا ہے؟ اپنے گھر میں کی زندگی میں اور کاروبار میں سب اچھی طرح سے زندگی گزارے، حلال کا کھائے اور صاف ستھرا کام کریں. میرے خیال میں اس سے بہترین زندگی کوئی بھی نہیں ہے. وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ نہیں ملتا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح ہے نا. میں 35 سال سے اسی منڈی میں کام کر رہا ہوں. اللہ کا کرم ہے، ہر آڑتی میرے کو جانتا ہے، اور اللہ کا کرم ہے تھوڑا مال 50-60 بوری لاتے ہیں ادھر بیچ دیتے ہیں اور رزق بہترین رزق ملتا ہے. میں نے ایک بچے کی منگنی کی، دوسری بچے کی منگنی کی. میں نے کہا یا اللہ ابھی یہ اس کی شادیاں کراؤں گا تو یہ کس طرح ہوگا؟ تو اب میرا اللہ سے دعا کرتا رہا. اللہ نے ایسے کیا کہ میرے کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ سب کچھ اللہ نے کر کے دکھا دیا، اللہ نے کر دے دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقین ہونا چاہیے اللہ کی حکم اور سنت مبارکہ پہ چلو، اپنی زندگی صحیح کرو اور کبھی ناکام نہیں ہوں گے اور کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. میں خالی بچوں کو سمجھاتا رہتا ہوں، بچوں کو یہ کبھی غلط بات بھی ہو جاتی ہے تو بچوں کو کہتا ہوں کہ یہ نہیں، اس طرح نہیں کرو، اس طرح کرو، اس طرح نہیں کرو، اس طرح کرو. سمجھاتا رہتا ہوں، گائیڈ کرتا رہتا ہوں. بس اللہ کا شکر ہے جتنا محنت کیا تو اس محنت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے بہت دیا کرم ہے. یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، شکر اس وقت بھی ادا کرتا ہوں، ہر وقت. آج گھر بھی تو کرائے کا ہے، دکان بھی کرائے کا ہے، پھر بھی ہم نے شکر ادا کیا. آج بھی شکر ادا کرتے اور شکر ادا کرتے رہیں گے. زندگی مختصر ہے، اگر ہوتی 400-500 سال
उम्र तो कोई बात होती है, अभी ये 50-60 साल उम्र, 50-60 साल उम्र में क्या वो करना है, बस वो मेरे अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है। मदनी चैनल के नाजरीन, बिलखुसूस हमारे वो नौजवान इस्लामी भाई, उनके लिए ये नसीहत है कि उनको अपना तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे जो नहीं छोड़ना चाहिए। इन्होंने अपने ज़ाती तजर्बात बताए, वाकई ये ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो बात बिल्कुल आपकी सही है, दुरुस्त है। इंसान को मेहनत और कोशिश करना चाहिए। बुज़ुर्ग मदनी चैनल के नाज़रीन खुसूसियत के साथ इनके जज्बात आप सुनिए कि जब इनसे सवालात किए गए तो इनका जवाब एक ही था कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो यही पैगाम है स्पेशली उन नौजवानों के लिए जो घर में बैठे रहते हैं, काम नहीं करते। तो हमें ऐसे बुज़ुर्गों से, ऐसे उम्र रसीदा लोगों से ये सबक हासिल करना चाहिए कि हमें मेहनत करनी चाहिए और ख़ुद कमाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये कस्ब हलाल है, रिस्क हलाल है, इसमें हमें खूब मेहनत करनी चाहिए और इसके लिए हमें तगोदो करते रहने चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आप अपनी नमाजों का एहतमाम इस काम के दौरान किस तरह करते हैं? साथी है, सब बारी बारी पढ़ते हैं। जैसे मैं गया हूँ ये ख्याल करेगा, वो गया है, वो भी जा रहा हूँ, जाओ, एक दूसरे का ये है। खड़ी को साइड में खड़ी करके चले जाते हैं। अल्लाह पाक जिसकी नीयत से जाते हैं कि उससे घंटा बाद नमाज पढ़ के भी आते हैं तो वो उससे दुगना हिसाब किताब हो जाता है। मैं दुकान बंद करके चला जाता हूँ। मालिक की शुक्रगुजारी करने के लिए जाना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। आज हमें इन भाई से ये सबक मिला कि सबसे पहले नमाज है, अल्लाह की इबादत है, इसके सदके हमारे काम भी संवर जाएंगे इंशाअल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने सुने उन हाथों के किस्से जो थके नहीं, उन कदमों की सदा जो रुकी नहीं, उन दिलों की उम्मीदें जो बुझी नहीं। फिक्र माश सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए मेहनत करना, रातों को उनके लिए जागना और उनके लिए अपने पसीने को बहाना ताकि रिस्क हलाल कमाया जा सके। यही वो फिक्र है कि जो हमारे इस अमल को इबादत बना देती है। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, हम इन बुजुर्गों की दुआओं का हिस्सा बने और अपनी आने वाली न्यू जनरेशन को, अपनी नई नस्ल को ये सिखाएं, ये समझाएं कि पैसा बैठने से नहीं मिलता बल्कि मेहनत करने से और अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल करने से रिस्क मिलता है। प्रोग्राम ज़िंदगी के सुबह शाम में इंशाअल्लाह ताला अगली बार दोबारा हाज़िरी होगी, एक ज़िंदगी की किताब के नए वर्क को पलटते हुए नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। मदनी चैनल के नाजरीन, ये जहन में रखिएगा कि इंसान का जिस्म तो बूढ़ा हो सकता है मगर उसके हौसले और उसके इरादे नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जिंदगी के सुबह शाम, जिंदगी तेरी रज़ा के मुताबिक सभी, दुनिया दीन के काम करे, राजी रहे तू हमेशा सदा, सुबह करे हम या शाम करे, जिंदगी के सुबह शाम।